ہے گواہ اور 12 اماموں کی امامت ہے گواہ اور خود احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ. ایسا تو کوئی صاحب ایمان ہی نہیں ہے. تو جو کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ زندگی رہی پھر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی تو بات تو وعدہ کر دو نا سرکار. ٹھیک ہے کہا کہ تو جس جگہ پر آجے مجھ سے رات رہ سکے. ٹھیک ہے میں نام رکھا ابو طالب. ایسے ہی نام ابو طالب نے رکھا. بس سوال اتنا ہے آغوش ابو طالب مجھے بتائیں آپ نے ایک خالی کاغذ لیا اس کے 2 حصے کیے. بڑی آرام سے بات 2 حصے کی. ایک پہ لکھا محمد اور ایک کو اپنی مرضی کا نام دے دیا جو اچھا لگا. مجھے بتائیں قابل محترم کون سا ہے جس میں نام محمد آیا؟ ہم نے کہا کیوں کہ اس لیے کہ اس میں ہم نے محمد لکھ دیا. تو پھر سوچو نا مسلمانوں جس کاغذ پر نام محمد آ جائے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے. تو جس آغوش میں محمد آ جائے جس آغوش میں محمد آ جائے پھر اس کا کیا مقام ہے؟ بڑی تو جب نام محمد رکھا تو نے کہا تو نے میرے محمد کا نبی کا نام محمد رکھا. آلے نے دن جیسے آیا کعبے میں آیا 3 دن کعبے میں رہا. آنے کے بعد آغوش رسالت میں آیا. رسالت کی آغوش میں آنے کے بعد دہنے رسالت سے رزق علم کو لینے کے بعد آنے والا بولا یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. اور کہا نہیں علی نے سنا بھی دیا. لوگوں نے کہا 3 دن کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا دشمن علی میں اتنا گر گئے دشمن علی میں اتنا گر گئے کہ کہہ رہے ہیں 3 دن کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا تم نے علی کو بولتے سنا یہ نہیں دیکھا. کہاں بول رہا ہے؟ ارے جس ہاتھ پر پتھر بولتے ہو یہ تو حیدر بول رہا ہے. نہیں سرکار یہ دیکھیں اگر تھک گئے تو میں یہیں سے رابطے پاس آئے. کراچی سے آیا ہوں سرکار اور میں حیدرآباد میں مولائیوں کے مجمع میں بیٹھا ہوں. جانتے ہو سندھ کی دھرتی کون سی ہے؟ یہ دھرتی وہ ہے جہاں پر یہ جو علم لگے ہوئے نا یہ علم ایسی نہیں ہے. پھر کبھی موقع ملے گا بتاؤں گا. یہ علم مولا نے دیے تھے سندھ والوں کو ایک علم دے کے بھیجا تھا جو اس علم پر بیعت کرتا جائے اپنے گھر پہ علم لگاتا جائے. کبھی ملے انشاءاللہ موقع ملا تو اس علم کا سناؤں گا. سندھ کی دھرتی پر ہوں مولائیوں کے اس لیے سندھ کے لوگوں کو مولائی کہتے ہیں. مولا کی ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں. جی مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا تمہیں سلامت رکھے. انشاءاللہ ایک تحفہ بھی دے کر جاؤں گا انشاءاللہ اپنے مولائی لوگوں کو. بس تو چاہتا ہوں ایک جملے پر کہا کہ گھر لائے. اب ہر گھر میں بچہ آتا ہے سرکار. جب آتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کس پر گیا؟ تو گھر والے کہتے ہیں ناک تو بالکل دادا پہ ملتی ہے, آنکھیں بالکل ماں میں ملتی ہیں, ہاتھ بالکل نانا جیسے ہیں, چہرہ بالکل باپ جیسا ہے. اب جس گھر میں آئے گا اسی گھر سے ملایا جائے گا نا. پوچھ لیا رسول سے یہ جو بچہ ہے کس میں ملتا ہے؟ کائنات کا نبی خاموش ہے. ابو طالب کے گھر میں آتا تو بول دیتا آنکھیں ابو طالب جیسی,
زبان طالب جیسی، چہرہ فاطمہ بنت اسد جیسا، لیکن آیا تھا اللہ کے گھر میں. کیا کہوں؟ جبریل آئے خاموش تو ہے، کہہ کیوں نہیں دیتے؟ آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، چہرہ ید اللہ ہے. آنکھیں عین اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ، چہرہ ید اللہ. پھر پوچھ لیا نام کیا رکھا؟ نام کیا رکھا؟ پھر خاموش. جس گھر میں سے بچہ آتا ہے نام بھی وہی رکھا ہے. ابو طالب کے گھر میں سے بچہ ہے، نام ابو طالب نے رکھا. کائنات کا رسول ابو طالب کے گھر میں آیا، نام محمد رکھا. یہ آیا تھا اللہ کے گھر میں، اب کا نام بھی وہی سے رکھا جائے گا. اعتبار کہا نام کیا رکھا؟ تو شاعر نے کہا مسئلہ نام کا آیا تو کھلے بھاوے ہونا جا کے جبریل اٹھا لائے. ادب کا دفتر گفتگو حسن تجسس میں بڑھی، یہ کہہ کر کیا گفتگو حسن تجسس میں بڑھی، یہ کہہ کر کیا فیصلہ چاہیے اس جانب لبے اکبر ہر زمانے کے لیے یہ دین کا سرمایہ ہو. نام ایسا ہو جو پہلے نہیں آیا ہو. آخری مصرے پر پوری توجہ نظر، نام ایسا ہو جو پہلے کبھی نہ آیا ہو. نہیں جو ابو طالب کے گھر میں آیا، نام ابو طالب نے رکھا. یہ بچہ اللہ کے گھر میں کا نام ایسا ہو جو پہلے کبھی نہ آیا ہو. مانا اور سے آیا بلکہ یہ بولے جبریل اے خدا نام محمد کی رہی کوئی وحی تیرے محبوب کا محبوب ہے. یہ رب خلیل نام اس کا بھی تیرے نام پہ ہو. رب خلیل نام اس کا بھی تیرے نام پہ ہو. رب خلیل آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے. میں علی ہوں، میرا بندہ بھی علی آیا ہے. جی مولا تمہیں سلامت رکھے. سلامت. میں علی ہوں، میرا بندہ بھی علی آیا ہے. ایک تو یہ علی ہے جس کے فضائل کے لیے کہا گیا کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، تمام جن و انسان اگر اس کے فضائل لکھے نا تو اس کے فضائل کبھی ختم نہیں ہوں گے. نبی بیان کیے، اختتام نہیں کیے. اور ایک علی وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تاؤ، کمر میں لگ گیا. مجھے بتاؤ کیا کوئی یتیم ایسا دیکھا ہے کہ جب وہ یتیم ہوا ہو تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی ہو، پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہو، کمر میں لنگر ڈالا ہو، گلے میں خاردار تو نہیں دیکھا نا. کربلا میں ایک یتیم تھا ایسا. کون ہے یتیم؟ وہ یتیم وہ ہے کہ جب جملہ میں پڑھ رہا ہوں جیسے چاہے سنیے گا. وہ یتیم وہ ہے کہ جب مدینے سے قافلہ چلنے کی تیاری کر رہا تھا اور ہر ایک کو سوار کرایا جا رہا تھا، جب مستورات سوار ہو گئی، ایک ایک جوان کو سوار کرایا گیا، ان کی سواریوں پر آقا حسین نے آواز دی سب سے شریف سواری کو بلایا جائے. سواری بلائی گئی،
سید سجاد کو سوار کرایا گیا، چہرے پہ نقاب ڈالا، لوگوں نے کہا نہ محمد کے چہرے پہ نقاب، نہ غازی عباس کے چہرے پہ نقاب، سید سجاد کے چہرے پہ نقاب کیوں ڈال دیا؟ کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے سجاد میں دونوں طرف سے شاہی خون ہے، اور جس میں دونوں طرف سے شاہی خون ہو وہ بازاروں میں اس طرح نہیں جایا کرتا۔ میں کہوں گا مولا مولا کس شان سے سید سجاد کے لا رہے ہو؟ ارے پیارا محرم کو آگا مولا یہی سید سجاد سر پر نامہ پہنے کو رسن وسوا ہاتھوں میں ہتھیلیاں پہنے ہوئے تیار بنایا جا رہا ہے۔ مولا مولا کیسے برداشت کریں گے؟ بیمار کربلا کا تابوت اٹھایا جائے گا، تابوت اٹھایا جائے گا نا، کون سی شہادت پر؟ اس بیمار کی شہادت کون سی پر؟ کیونکہ شہادت علی اکبر کی پڑھی جاتی نا، بہت دیتا علی اکبر نے چلے تھے میدان میں، سینے پہ نیزہ لگا، برچی کا پھل علی اکبر کے سینے میں رہ گیا، حسین نے برچی کا پھل کھینچا، علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا، علی اکبر شہید ہو گئے۔ قاسم کی شہادت کی بات ہوتی نا، پڑھ دیتا، قاسم گھوڑے سے گرے، زندگی میں پامال ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے۔ علی اصغر کی شہادت ہوتی، پڑھ دیتا، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، علی اصغر تیر سے غذا ہو گیا، علی اصغر شہید ہو گیا۔ حسین کی شہادت کی بات ہوتی، کہہ دیتا تیروں کے آسمان پر تا مولا، ماں نے آواز دی، ماں کی آغوش میں اس طرح سے آیا، بائیں پہلو کتیر دائیں پہلو میں، دائیں پہلو کتیر بائیں پہلو میں، پشت پر شکرایا، 13 ضربوں سے ذبح کیا، حسین شہید ہو گئے۔ لیکن سید سجاد کی کون سی شہادت پڑھوں؟ شام غریبہ میں پہلی مرتبہ ہوئی گئی کھلے سر کو دیکھا، سید سجاد شہید ہو گئے۔ ارے سکینہ کے کانوں سے بہتے ہوئے خون کو دیکھا، سید سجاد شہید ہو گئے۔ سکینہ کے رخسار پر تماچوں کے نشانوں کو دیکھا، سید سجاد شہید ہو گئے۔ اداروں بازاروں میں ماں بہنوں کو کھلے سر دیکھا، سید سجاد شہید ہو گئے۔ ارے درباروں میں شرابیوں کے مجمع میں شہزادی زینب کے نام کو پکارتا ہوا دیکھا۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم لگے سوائے غم حسین کے۔ ہاں بدارو کون سی شہادت کروں؟ ہزاروں چند جملے ہیں یہاں، باقی مذاہب پڑھوں گا تابوت پر، بس یہاں ایک جملہ سن لو، سن سکو برداشت کر سکو تو کر لینا۔ عزادارو سید سجاد زخم سہتے سہتے، عزادارو جب مدینے واپس پہنچے تھے نا، ابو منظر نے کہا تھا مولا اتنا بتائیے، اتنا گریہ کرتے ہیں، کچھ ہم شیعوں کا تو خیال کر لے، مولا کب تک گریہ کریں گے؟ کہ ابو منظر تو نے انصاف نہیں کیا، ابو منظر تو نے انصاف نہیں کیا، کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے نا، کہ ابو منظر شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ابو منظر اتنا بتا، اگر کوئی غیرت مند بیٹا ہو، تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، اس کا ماتم کرنے آئے ہو جس نے وہاں پر جنازہ اٹھایا، کہا کہ اتنا بتا کوئی جوان بیٹا ہو، بیٹا بھی غیرت مند ہو، اس جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں بہنوں کا پردہ چھن جائے اور اس کی ماں